السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ کائنات ہماری سوچ سے زیادہ بڑی ہے، اور اس کائنات کے وسطوں میں ہماری زمین کے علاوہ کئی اور جہاں بھی موجود ہیں۔ ہماری زمین اس لامحدود کائنات کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اور اس زمین کے علاوہ کئی اور جہاں بھی اس کائنات میں موجود ہیں جو چھپے ہوئے ہیں۔ اس کائنات کا وہ حصہ جسے ہم انسان اب تک جان پائے ہیں وہ 93 بلین لائٹ ایئرز پر مشتمل ہے۔ یوں سمجھے کہ اگر ایک گول بال زمین پر پڑی ہو تو یہ گول بال کائنات کا وہ حصہ ہے جو ہم اب تک جان پائے ہیں، اور یہ زمین ہماری ایکچوئل یونیورس ہے۔ لہٰذا ہم اس بات سے بالکل انکار نہیں کر سکتے کہ ہمارے علاوہ بھی اس کائنات میں کئی اور مخلوق موجود ہیں۔ ہم انسان ان مخلوقات کو ایلین کا نام دیتے ہیں۔ انسانی تھیوریز کے مطابق ایلین انسانوں سے الگ دکھائی دینے والی ایک مخلوق ہے جو ذہانت اور ٹیکنالوجی میں انسانوں سے کئی گنا آگے ہے۔ ایلینز کی تھیوری بہت متنازع ہے اور ہر انسان اس کے بارے میں اپنا ایک الگ ہی نظریہ رکھتا ہے۔ کچھ کے مطابق ایلینز اس کائنات میں اپنا وجود رکھتے ہیں، جبکہ بعض لوگ ایلینز کے وجود سے انکار کرتے ہیں۔ ماضی میں زمین پر بہت سی اڑن تشریح یعنی UFO دیکھنے کو ملی۔ کچھ لوگ تو ان کو ایلین تصور کرتے ہیں، جبکہ بعض لوگ ان کو امریکہ کی کوئی سازش کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن اور سائنس کی نظریے سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا ایلینز اس کائنات میں وجود رکھتے ہیں۔ ہم اگر اس بات کا قرآن مجید سے حاصل کرنے کی کوشش کریں تو قرآن مجید میں ایسی بہت سی آیات ملتی ہیں جن میں کسی نئی مخلوق کا ذکر ملتا ہے، جیسا کہ سورۃ النحل میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم ان تک بھی رزق پہنچا رہے جو آسمانوں اور زمین کے درمیان رہتے ہیں، جن کا تم کو علم تک نہیں۔ اب اگر آپ اس زمین اور آسمان کے درمیان موجود مخلوق کو فرندے سمجھ رہے تو قرآن مجید میں پرندوں کا ذکر الگ سے ان کے ناموں کے ساتھ موجود ہے، جبکہ اس کے برعکس اگر آپ ان کو فرشتے سمجھ رہے تو قرآن مجید میں فرشتوں کو ملائکہ کے نام سے پکارا گیا۔ یعنی زمین اور آسمان کے درمیان ایک ایسی مخلوق بھی رہتی ہے کہ جس کا ہم انسانوں کو علم تک نہیں۔ ہم میں سے زیادہ تر ایلینز کی موجودگی سے انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے خیال کے مطابق ایلینز کی موجودگی کا نظریہ یورپ سے آیا ہے، اور ہماری کی کائنات لامحدود حد تک وسیع ہے۔ چنانچہ ہم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ ہمارے علاوہ کوئی دوسری مخلوق اس کائنات میں موجود ہے۔ سورہ سواد میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے آسمانوں کو، زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ قرآن مجید میں اس کے علاوہ بھی کئی آیات ایسی ہیں جو انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوق کا اس کائنات میں وجود کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ قرآن مجید کی پہلی آیات بھی یہی کہتی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اس آیات میں تمام جہانوں کا ذکر موجود ہے جن کو پالا جا رہا ہے، یعنی زندگی صرف ہماری زمین پر موجود نہیں بلکہ کائنات میں کئی اور جہاں بھی ہے جہاں پر زندگی پھل پھول رہی ہے۔ اس کے علاوہ سورہ رحمان میں ارشاد ہوتا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، اور وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں مصروف ہوتا ہے۔ یعنی وہ خدا ہی ہے جو زمین کے ساتھ ساتھ جو لوگ آسمانوں میں ہیں ان کو بھی رزق دیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سورۃ النحل میں ارشاد ہوتا ہے، اور وہ ایسی مخلوق کو پیدا فرماتا جا رہا ہے جسے تم نہیں جانتے۔ اس کے علاوہ سورہ شورا میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اس کی نشانیوں میں ہے یہ زمین اور آسمان کی پیدائش اور یہ جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہے، اور وہ جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے۔ ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زمین کی طرح اس کائنات میں اور بھی کئی جہان موجود ہیں جن کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اس ایلینز کا شکل و صورت کیسے ہوں گے، یہ کس طرح بنے ہوں گے اور کیسے ماحول میں یہ زندہ رہ سکیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ مخلوق ایلینز انسانوں کی طرح یا انسانوں سے زیادہ سمجھدار ہے جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں اور جیسا ہمیشہ دکھایا اور بتایا جاتا ہے۔ جب قیامت کے دن تمام کائنات کو پناہ ہونا ہے تو یہ ایلینز کی دنیا بھی ضرور پناہ ہوگی، اور اس کے بعد ان سے بھی حساب کتاب لیا جائے گا، جیسا کہ سورہ مریم میں ارشاد ہوتا ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے
ان میں سے کوئی ایسا نہیں جو رحمان کا بندہ بن کر نہ آئے، اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے، اور سب قیامت کے روز فردن فردن حاضر ہوں گے۔ ان آیات میں زمین اور آسمان کے درمیان ان مخلوقات کا ذکر موجود ہے جن کو قیامت کے روز دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور ان سے ان کے اعمال کے حساب لیا جائے گا۔ یعنی اگر زمین اور آسمان کے درمیان کسی مخلوق سے ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا تو اس مخلوق کا ذہین اور با اختیار ہونا بھی ضروری ہے۔ جیسا کہ ہم انسان ہیں، قرآن پاک کی ان آیات کے علاوہ اگر ہم اس بات کو سائنسی اعتبار سے دیکھیں تو سائنس بھی اس بات پر متفق ہے کہ ہماری زمین کے علاوہ بھی کائنات میں کئی اور جہاں موجود ہیں جہاں مختلف مخلوقات آباد ہیں۔ ماضی میں کئی ایسے واقعات رونما ہوئے جو ایلینز کے وجود کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہلاس سے سائنسدانوں کو ایسے سگنلز موصول ہوئے جو ایلینز کی وجود کو مزید گہرا کر دیتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق ہماری گلیکسی ملکی وے میں 60 کروڑ ایسے سیارے ہیں جن کی حالات اور ایٹماسفیئر ہماری زمین سے بہت حد تک ملتے جلتے ہیں، اور اس بات کا امکان بھی کافی زیادہ ہے کہ ان سیاروں کے اندر کوئی نہ کوئی جاندار مخلوق آباد ہے۔ اب اگر اس بات کو قرآن پاک میں تلاش کرے تو یہ بات ہمیں سورۃ طلاق میں ملتی ہے۔ اللہ وہی ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور اس زمین کی قسم جیسی اور زمینیں بھی، ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے، اور یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ اس آیات مبارکہ میں حکم نازل ہونے سے بعد یہ ہے کہ ان تمام سیاروں زندگی موجود ہے، اور ان کو حکم کے ذریعے زندگی گزارنے کے طریقے بتائی جاتی رہتی ہیں۔ ہماری گلیکسی ملکی وے جس میں 60 کروڑ ہماری زمین کے جیسے سیارے ہیں، تو ہماری پڑوسی گلیکسی اینڈرومیڈا کا کیا؟ اور یا ہماری آبزرویبل یونیورس یعنی کائنات کا وہ حصہ جسے ہم جانتے ہیں، اس میں ایسے کتنے سیارے ہوں گے؟ یا ہماری پوری کائنات جیسے ہم جانتے تک نہیں، اس میں اس طرح کے کتنے سیارے آباد ہوں گے؟ جس طرح اللہ نے آسمان بنائے ویسے ہی زمین بھی بنائی، اور زمین کی قسموں سے مراد یہ ہے کہ جس طرح یہ زمین جہاں ہم رہتے ہیں یہاں کا ماحول ہمارے لیے خوشگوار اور سازگار بنایا، اس طرح اس کائنات میں اور بھی کئی زمین اللہ تعالی نے تیار کر رکھی ہے جو اپنی اپنی آبادیوں کے لیے مناسب ماحول برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ یعنی ہمیں آسمان میں جو تارے اور سیارے بڑی تعداد میں نظر آتے ہیں وہ سب ویران اور بنجر نہیں، بلکہ ان میں سے کئی ایسے ہیں جن میں ہماری زمین کی طرح دنیائے آباد ہیں۔ اور آخر میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے آسمان کو اور اس زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔